پروگرام پردیس سے دیس تک کے خصوصی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. آج ہم یہ خصوصی ایپیسوڈ کیوں کر رہے ہیں اور کہاں سے کر رہے ہیں؟ جس طرح سے آپ میرے پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اوورسیز کمیشن پاکستان کے دفتر میں آج ہم موجود ہیں اور یہاں پر پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چونکہ اس پروگرام میں ان سٹوریز کو ڈسکس کرتے ہیں, ان لوگوں کی سٹوریز کو ڈسکس کرتے ہیں جو بیرون ملک مقیم ہیں, جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں لیکن ان کے یہاں پر پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں جو آج تک ریزالو نہیں ہو پا رہے. کوئی 3 سال پہلے کا مسئلہ, کوئی 10 سال پہلے کا مسئلہ, کوئی تازہ ترین مسئلہ, ان کے حل کے لیے ان لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ پلیٹ فارم کون سا اویلیبل ہے, انہیں کہاں جانا چاہیے. وہ پولیس میں دھکے کھاتے ہیں, وہ دیگر اداروں کے پاس جاتے ہیں, لیکن ان میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے مسئلے کے حل کے لیے ایک اوورسیز کمیشن پاکستان بھی موجود ہے, ایک کمیشن ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ایک ادارہ ہے جہاں پر آ کے ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, یا یہ ادارہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو آج ہم یہاں پر آ کر اس کی فنکشنالٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کام کیسے کر رہے ہیں, ان کا میکانزم کیا ہے, کیا یہ بھی کام ہو بھی رہا ہے یہاں پر, یا صرف باتیں ہو رہی ہیں دیگر اداروں میں. جس طرح سے صرف باتیں, زیادہ تر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے یا ان کو اپنی جوتیاں جو ہیں وہ بار بار گھسیٹنی پڑتی ہیں, تو کیا یہاں پر بھی ایسے ہی ہو رہا ہے یا یہ ادارہ کچھ مختلف ہے, یا ان کا دعویٰ کسی حد تک ٹھیک ہے. تو افضال بھٹی صاحب جو کہ اوورسیز کمشنر پنجاب ہیں, ان سے ہم ملیں گے, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے وہ کیسے کام کر رہے ہیں, ان کا طریقہ کار کیا ہے, اور ان کے سامنے اب تک ہونے والے پروگرامز میں سے کچھ کہانیاں سامنے رکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ اوورسیز پاکستانیز کے جو پرابلمز تھے یہ آپ ریزالو کیوں نہیں کر پائے, اس کی وجہ کیا ہے, یہ ان سے دیکھیں گے. اور ان کے ڈپارٹمنٹ میں مختلف حصوں میں جا کر بھی ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ پولیس ان کے ساتھ کیسے کام کر رہی ہے, عدالت ان کے ساتھ کیسے کام کر رہی ہے, اور ان کے مختلف حصے جو ہیں وہ کس طرح سے آپریٹ ہو رہے ہیں. تو آئیے میرے ساتھ, ہم آپ کو سب سے پہلے افضال بھٹی صاحب سے ملواتے ہیں اور پھر اس ادارے کے مختلف حصے دکھاتے ہیں. تو ناظرین, اب ہمارے ساتھ موجود ہیں کمشنر اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب افضال بھٹی صاحب. افضال بھٹی صاحب سے ہم پروگرام میں بھی ان کو زحمت دیتے رہتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے رہتے ہیں مختلف سٹوریز پر. تو آج ہم ان سے کچھ ان کے ادارے کے بارے میں, ان کے کمیشن کے بارے میں, ان کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں, کیسے انہوں نے اسٹیبلش کیا, کس طرح کی جو کمپلینٹس ہیں اس کو یہ ریزالو کر پاتے ہیں, کون سی کمپلینٹس ریزالو نہیں ہو پاتی, جن لوگوں کو ان سے شکایات ہیں وہ شکایات کس بنیاد پر ہیں, اور ان کو بھی تو کچھ شکایات ہوں گی, اس کمیشن کو بھی کچھ لوگوں سے شکایات ہوں گی جو لوگ ٹھیک سے ان کے پاس اپنی کمپلینٹس لے کر نہیں آتے یا اس کو پرسو نہیں کرتے. تو یہ ادارہ اور یہ کمیشن کس طرح سے کام کر رہا ہے, تو یہ تمام چیزیں افضال بھٹی صاحب سے آپ پوچھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسپیسیفک کیسز کے بارے میں ضرور بات کریں گے جن کو ہم اپنے پروگرام میں ہائی لائٹ کر چکے ہیں, ان سے بات کر چکے ہیں. ان کے بارے میں ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اور ان کے کمیشن نے ان کمپلینٹس پر کیا کیا ہے. افضال بھٹی صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. پروگرام میں ہم آپ کو زحمت دیتے رہتے ہیں مختلف جو ایشوز آتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے, لیکن آج آپ سے ملاقات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ سے یہ جانیں کہ آپ کا ادارہ کس طرح سے کام کر رہا ہے, اور یہ کیا واقعی جس طرح سے آپ دعویٰ کرتے ہیں, ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یہ بڑی زبردست ایک فیسلٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اور جن کے مسائل ہیں, تو آپ کس طرح سے کام کرتے ہیں, آپ کا سیٹ اپ کس طرح سے بنا ہوا ہے؟ اس کو باقاعدہ قانون سازی کر کے 2014 میں تھرو دی ایکٹ آف پارلیمنٹ اس کا لا پاس کیا گیا, اور پھر میری اپوائنٹمنٹ ہوئی جنوری 2015 میں. یہ ایک نیا ادارہ ہے اور ہم نے بالکل اسکریچ سے شروع کیا. جو کمیشن کا جو بورڈ ہے, چیف منسٹر پنجاب خود اس کے چیئرپرسن ہیں, اور آپ کی جتنی بھی ہائر ایڈمنسٹریشن ہیں جیسے چیف سیکرٹری صاحب ہو گئے, آئی جی ہو گئے, جتنے بھی ڈپارٹمنٹل سیکرٹریز ہیں, کچھ پرائیویٹ ممبرز اس بورڈ کے کمیشن کے بورڈ کے ممبرز ہیں جو کمیشن کو پیریوڈکلی گائیڈ کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی ایشوز ہوں, لیگل ایشوز ہوں یا کوئی پالیسی چینج ہو, تو بورڈ وہ ڈیسیجنز لیتا ہے اس کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے. اس کا جو سیٹ اپ ہے اور چیف منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ اس کا جو کمپلینٹ سسٹم ہے وہ کمپلیٹلی آئی ٹی بیسڈ ہے. جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا پی آئی ٹی بی, انہوں نے یہ ہمارا کمپلینٹس پورٹل جو بنایا, اور اس پہ دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانی اپنی کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے. اس کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے, اس کو یہاں پہ کسی کو رشوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پرسو کرنے کے لیے تو سفارش چاہیے ہوگی اسے. اس کو پرسو کرنے کے لیے جو ہے ان کا کوئی کانٹیکٹ پرسن یہاں پہ ہو,
اگر ان سے کوئی اور انفارمیشن لینی ہو، یا جب رسپونڈنٹ کو پوچھا جاتا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے تو ان سے پھر ان کا پھر بہتر ہوتا ہے کہ اگر ان کا کوئی یہاں پہ کوئی کانٹیکٹ پرسن ہو، لیکن پرسنلی ان کو خود یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ کیسز میں آنے کی ضرورت پڑتی ہے جہاں پہ وراثتی جو جائیدادیں ہیں ان کی تقسیم کے لیے جو اگر کوئی اپلیکیشن ہے جو وچ از ریکوائرڈ انڈر دا لا، اس کے لیے اگر ان کو آنا پڑے تو وہ ہم پھر بلاتے ہیں. ورنہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے کمپلینٹس ہمارا فائل کر سکتے ہیں. آپ کو میں اپنی کمپلینٹس پورٹل کا ویب سائٹ ایڈریس دے دوں گا، وہ آپ اپنے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اگر کسی کے پاس وہاں پہ ایکسیس نہیں ہے تو وہ ہماری جو 24/7 ہیلپ لائن ہے، وہ دنیا میں کہیں سے بھی بیٹھے ہوئے اس ہیلپ لائن پہ بھی کال کر سکتے ہیں. اس کا نمبر ہے 009242 111 672 672. یہ بھی اپنی ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کیجیے گا اور یہاں پہ بھی فائل کر سکتے ہیں. کتنے لوگوں نے آپ کو کمپلینٹ فائل کی ہیں سر؟ ہمارے پاس 3 سال ہو گئے؟ اب 3 سال ہو گئے ہیں جی. ہمارے پاس تقریباً 13,000 کمپلینٹس فائل ہوئی ہیں اور الحمدللہ ابھی 13,000 اور اس میں کتنے ریزالو کر پائے؟ اباؤٹ 60% کمپلینٹس ہم نے ریزالو کر پائی ہیں. ٹھیک، اس میں میجورٹی جو کمپلینٹس ہیں وہ لینڈ ریلیٹڈ ایشوز ہیں، قبضاز، سوسائٹیز میں انہوں نے پلاٹس بک کیے ہوئے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جتنے بھی اوورسیز پاکستانی کے جو قابض ہیں وہ 90% ان کے سگے بہن بھائی رشتہ دار ہیں. یہ ایک اچھا، میں بھٹی صاحب اس پر تو آتا ہوں کہ یہ 40% کیوں ریزالو نہیں ہو پاتا ہے، یا اس میں کیا مسائل ہیں، اور جو لینڈ ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس میں کیا آپ کو جو ہے مشکلات کیا ہوتی ہیں. لیکن میں اس سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی بیٹھ کے آپ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں اور ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ہم نے جتنے ایپیسوڈس کیے ہیں پردیس سے دیس تک کے، اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ تھانے میں چلے گئے یا اپنے لینڈ سے ریلیٹڈ تحصیلدار کے پاس چلے گئے، کسی متعلقہ ادارے میں چلے گئے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک اوورسیز کمیشن بھی ہے، ان کے پاس جا کے ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یعنی ان کے پاس آگہی نہیں ہے، معلومات نہیں ہے. تو کیا آپ نے اپنے اس کمیشن کی پروپیگیشن کے لیے پراپرلی کام نہیں کیا؟ آپ نے صحیح پوچھا کہ بھی اس کی اویئرنیس جو ہے ہم نے دیکھیں جی، ایک تو یہ نیا ادارہ تھا، اس کو سیٹ اپ بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگا. اس کی جو یہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ہے، وہی ہے، کوئی ہماری کوئی نئی پولیس فورس نہیں ہے. ان کو سینسٹائز کرنا، ان کو اس پروگرام اس سافٹ ویئر پہ جو کمپلینٹس پورٹل ہے اس کی اویئرنیس، اس کی ٹریننگ دینے میں ٹائم لگا. اس کے بعد ہم نے روڈ شوز کیے ہیں، ہم مڈل ایسٹ بھی گئے ہیں، ہم UK بھی گئے ہیں، یورپ بھی گئے ہیں. اب نیکسٹ پلان ہمارا امریکہ اور کینیڈا جانے کا بھی ہے. ہمارے پاس جو ایڈورٹائزمنٹ کے جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں، ہم ایڈورٹائزمنٹ پہ پیسہ نہیں خرچ کرتے. ہم بیسکلی جو کمپلینٹس ہے اس کو جو ہمارے سسٹم بیسڈ جو اپروچ ہے، بہت ضروری ہے ویسے اگر یہ پیسہ خرچ کریں آپ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو محکمے ہیں حکومت پنجاب کے، وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ پہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں. جی، بلکہ اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جناب آپ پارٹی کے فنڈ سے کریں، یہ عوام کا پیسہ نہ ضائع کریں. تو یہاں پر تو عوام کا پیسہ اگر آپ لگائیں گے عوام کے اوپر تو شاید سپریم کورٹ بھی آپ کو الاؤ کر دے گی. تو یہاں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ نہیں، یہ بات نہیں کہ ہم خرچ کرنا نہیں چاہتے. ہم ایڈورٹائزمنٹ ایک بار دیں گے، 2 بار دیں گے. جو ہم چاہ رہے ہیں اور اس سے بہت فرق پڑا ہے، وچ از ورڈ آف ماؤتھ. جب ایک کمپلینٹ ریزالو ہوتی ہے تو وہ اپنے سارے رشتہ داروں کو بتاتا ہے، ہم سارے جاننے والوں کو بتاتا ہے. اور ہمارے پاس جو میجورٹی کمپلینٹس وہ فائل ہوئی ہیں جو کسی نے بتایا کہ جی آپ نے ان کی کمپلینٹ ریزالو کی تھی تو ہمیں پتہ چلا اور ہم نے بھی کمپلینٹ فائل کی. اب میں ایک مختصر بریک لے لوں بھٹی صاحب. بریک کے بعد میں ایک تو آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 40% کے قریب جو کمپلینٹس ہیں وہ ریزالو نہیں ہوئیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا کچھ اسپیسیفک کیسز میں آپ سے ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا جو ہمارے پاس آئے اور جو ریزالو نہیں ہوئے. تو آپ ذرا ان کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ ان اسپیسیفک کیسز میں کن مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑا کہ آپ ایک پوری اتھارٹی ہوتے ہوئے بھی ان کو ریزالو نہیں کر پائے. تو ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم پردیس سے دیس تک کی ریکارڈنگ میں آج ایک فالو اپ پروگرام کر رہے ہیں. افضال بھٹی صاحب
ہمارے ساتھ موجود ہیں کمشنر اوورسیز پاکستان کمیشن پنجاب. ان سے ہم ذرا ان کے کمیشن کے بارے میں، ان کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، اور میں نے جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ کچھ اسپیسیفک کیسز پر بھی ان سے بات کریں گے. میں بھٹی صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ 60% کے قریب آپ نے جو آپ ابھی تک 13,000 کے قریب آپ کے پاس آئیں کمپلینٹ، اس میں سے 60% آپ نے ریزالو کر لیں. اچھی فگر ہے یہ. لیکن جو باقی کی 40% ہیں ان میں کس قسم کا جنرلی آپ کو پرابلم فیس کرنا پڑا کہ وہ ریزالو نہیں کر پایا آپ؟ جی، کمیشن کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے ان کمپلینٹس پہ ہے جو میٹرز آلریڈی ان کورٹ ہیں، جو میٹرز آلریڈی سب جوڈس ہیں. آپ بھی اگری کریں گے کہ بھی جو آفیسرز ہیں وہ جو میٹرز آلریڈی ان کورٹ پروسیڈ کر رہے ہیں ان کو وہ نہیں دیکھتے. کنٹیمپٹ آف ویری رائٹلی، مطلب ان پہ کنٹیمپٹ لگے گی. اس سلسلے میں ہم نے پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ابھی چلے گئے ہیں اسلام آباد مطلب سپریم کورٹ میں، ان سے بیٹھ کے ہم نے یہ سب ڈسکس بھی کیا تھا. انہوں نے اب سپریٹ کورٹس بھی بنائے ہیں، سپریٹ ججز بھی تعینات کیے ہیں. ان کو ریٹن ڈائریکشنز بھی دیے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کے کیسز جو ہیں ان کو سپیڈی بیسس پہ دیکھا جائے. لیکن بہرحال وہ ایک چیلنج ہے. ہم اپنے جو کمپلیننٹس جب فائل کرتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا میٹر سب جوڈس تو نہیں ہے، اور اکثر لوگ نہیں ہمیں بتاتے کہ یہ میٹر سب جوڈس ہے. وہ جب ہم رسپونڈنٹ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ پھر تب ہمیں پتہ چلتا ہے. لیگل اسسٹنس پھر آپ دیتے ہیں ایسے کیسز میں؟ آپ دیکھیں جی، ہم ان کو ان کے وکیل کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تو ان کے اپنے وکیل ہی خراب کر رہے ہیں. یہ شروع میں ایک بہت چیز ہائی لائٹ ہوئی جب ہم نے مثلیں نکلوائیں اور پتہ چلا کہ جو ہمارے کمپلینٹس کے جو اپنے وکیل ہیں وہی ڈیٹس کو آگے کیا کرتے تھے اور ان سے پیسے لیا کرتے تھے. وہ کافی حد تک اب جو ہے نا، مثال کے طور پہ کیس میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ جب وکیل صاحب بھی ہمارے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، خود کمپلیننٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی 1 سال ہو گیا ہے وکیل میرا فون نہیں اٹھا رہے. تو آج آپ کے پروگرام میں ہماری ملاقات ہو رہی ہے، ان کے اپنے وکیل ان کا اپنا فون نہیں اٹھا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو اگرچہ وہ باہر رہتے ہیں لیکن پھر بھی سادہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا. تو ایسے میں شاید آپ کی اسسٹنس ان کو بہتر رہنمائی فراہم کر سکتی ہے. تو ایسا کوئی میکنزم ہے آپ کا؟ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا. جی بالکل. اب جو وکلاء حضرات ہے، جو کمیونٹی ہے، ان کو کمیشن کے بارے میں بہت اچھی اویئرنیس ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ جب کمپلینٹ فائل ہوتی ہے تو ہم ان کے وکلاء کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں، اور ان کے وکلاء کو پتہ ہے کہ اب ہم نے حاضری لگانی ہے. اگر وہ وہاں پہ نہ پرسو کریں کمپلینٹس، ہم اپنے کمپلیننٹ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا جو وکیل ہے وہ پرسو نہیں کر رہا. تو پھر ہم ان کو ایک پینل سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ پینل آف لائرز ہیں، آپ ان سے بیٹھ کے نیگوشیٹ کر لیں اپنے ٹرمز، لیکن ہم ان کی پرفارمنس مانیٹر کریں گے. تو کافی حد تک وہ ہم نے چیز مینیج کی ہے. دوسرا جو بہت بڑا چیلنج ہے کہ بھی جو کمپلینٹ کی کمپلیکسٹی پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے، کتنا پرانا کیس ہے، کتنا کمپلیکس ہے. اب فار ایگزامپل اگر کسی کمپلینٹ آئی ہے، اس نے اپنے بھائی یا بہن کو پاور آف اٹارنی دے دی تھی، جنرل پاور آف اٹارنی، اس بیسس پہ اس بھائی بہن نے اس بیسس پہ اس جو پاور ان کو دی گئی تھی اس پہ انہوں نے بیچ ڈالی ہوئی ہوں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس کو کس طرح ریکور کریں؟ اچھا، اس میں کچھ بعض اوقات یہ ہوتا ہے بھٹی صاحب کہ ادارے انوالو ہوتے ہیں. مطلب کسی نے قبضہ کیا، اس نے جعلی کاغذات تیار کروائے، کسی کو رشوت دی اور وہ کاغذات بن گئے، اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ اس پہ قبضہ کرنے میں آسانی ہوئی. ایسے میں کیا آپ کا کوئی میکنزم ہے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کروائیں کہ جنہوں نے، کوئی پولیس والا انوالو ہو گیا مثال کے طور پر، کوئی پٹواری انوالو ہو گیا، کوئی تحصیلدار جو ہے وہ انوالو ہو گیا، کوئی بڑا کیس ہے، تو کیا آپ کے ہاں کوئی ایسا میکنزم ہے کہ ان کو بھی آپ ذرا کٹہرے میں لے کر آئیں کہ جناب آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جب ہمیں کمپلینٹ ملتی ہے، ہم جب ریفر کرتے ہیں ڈسٹرکٹ کو، تو ڈسٹرکٹ پھر اپنے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو بھیجتی ہے اس کو ویریفائی کرنے کے جو کمپلیننٹ کا کمپلینٹ مطلب جو اپلیکیشن ہے. اسی سٹیج پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام کس طرح ہوا. اور جب یہ ایسرٹین ہو جائے کہ اس میں کوئی گورنمنٹ آفیشیل انوالو تھا تو ہم وہ کیس اسٹریٹ اوے اینٹی کرپشن بھجواتے ہیں. وی ہیو ریفرڈ مور دین 50 complaints ٹو دی اینٹی کرپشن. کیا بنا ان کا؟ بالکل ان پہ FIRs بھی ہوئی ہیں، سسپینڈ بھی ہوئے ہیں. کوئی اسپیسیفک کیس بتا سکتے ہیں کوئی سب سے بڑی جس میں کوئی بڑا گھپلا ہو؟ اس میں پولیس آفیسرز بھی سسپینڈ ہوئے ہیں، پٹواری تحصیلدار بھی سسپینڈ ہوئے ہیں. میرے پاس 18 کیسز ہیں، اور جہاں پہ بہت کلیئر ہو جائے کہ وہاں پہ آفیشیل انوالو تھا.
اس کے ساتھ پھر ہم ان کو اسسٹ بھی کرتے ہیں وہ اس کو ریورس کرنے کے لیے. اگر ٹائٹل چینج ہو گیا تو اس کو اگر ہم نے سول کورٹ میں پرسو کرنا ہے تو وہاں پہ بھی اسسٹ کرتے ہیں. صحیح. اچھا بٹ صاحب میں کچھ اسپیسیفک کیسز دو تین کیسز آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پر یہ ایک آپ کے کمپلیننٹ ہیں فہد علی ان کا نام ہے, ان کی ملتان میں پراپرٹی تھی, اس پر قبضہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ اپنی مسلسل ایفرٹ کرتے رہے. آپ کے پاس بھی انہوں نے کمپلینٹ کر رکھی ہے لیکن یہ ابھی تک معاملہ ریزالو نہیں ہو پایا. اس کی کیا وجہ, یہ کیس آپ کے علم میں ہے؟ جی بالکل, یہ کیس میرے علم میں ہے. یہ تقریباً جولائی 2016 میں فائل ہوا تھا. اس کیس میں بھی انیشیل کیسز میں سے ایک ایسا مطلب؟ جی ہاں بالکل. یہ بھی وہ ون آف دوز کیس ہے جہاں پہ انہوں نے ٹائٹل چینج کروا لیا ہوا تھا. ہم نے جب اس کی انکوائری کی ٹائٹل ان کا ریورس ان کے نام پہ کروایا, پھر اس کو رسپونڈنٹ کو پرسو کیا. رسپونڈنٹ پھر کورٹ کیس پہ بھی لے گیا اور اس میں پھر فہد صاحب کی اسسٹ کیا ان کے کورٹ کیسز میں, وہاں پہ ان کے حق میں فیصلہ ہوا. اس کے بعد ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو فائل کریں اس کی جو ایوکشن ہے یا امپلیمنٹیشن آف دا ڈیسیجن. انفارچونیٹلی وہ نہ ہوا اور انہوں نے کوشش کی کہ اپنے طور پہ قبضہ لینے کی, وہ بھی بیک فائر ہوئی. اس میں پھر ایف آئی آرز بھی کٹیں اور چونکہ پوری ایڈمنسٹریشن پولیس اویئر تھی کہ بھی اس میں ایبسلیوٹلی وداؤٹ اے شیڈو آف اے ڈاؤٹ ملکیت انہی کی ہے, اور اس بیسس پہ چونکہ ایڈمنسٹریشن پولیس اس چیز کو جانتی تھی تو بعد میں وہ کیسز بھی وڈرا ہوئے. پھر جو ان کے اگینسٹ جب انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی, چونکہ اصلی مطلب ہمیں تو حقائق سے معلوم ہے لیکن ابھی بھی یہ کیس سب جوڈس ہے. اور جب دوبارہ ٹیک اپ کیا تو باقاعدہ جج کے میرے پاس ریٹن نوٹس ہیں, وہاں پہ انہوں نے ڈسپلیجر کا اظہار کیا اور آفیسرز کو سختی سے منع کر دیا کہ اس کیس کو انوالو نہ ہو. صحیح ہے. اور جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا, اس پرفارمنس سے آپ نے جو ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کیا یا کوآپریٹ کیا, اس سے یہ کتنا مطمئن ہے؟ اس پر ہم نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا اوورسیز کمیشن کے کردار سے آپ مطمئن ہیں, تو انہوں نے کیا کہا یہ میں آپ کو ذرا سنوانا چاہتا ہوں, یا آپ سن لیجئے پھر آپ اس پہ اپنا کامنٹ بھی کیجیے گا. ذرا سنیے. جب میرا پروگرام چلا تو اس کے بعد ہم نے او پی سی ڈپارٹمنٹ پہ کانٹیکٹ کیا. میری افضال بھٹی صاحب سے بات ہوئی جو اوورسیز کمشنر ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنی فیملیز کو بھیجو میرے پاس لاہور میں, جو ان کا جو آفس ہے. تو میرے والد صاحب اور میرا بھائی وہاں گئے تو وہ چاہ رہے تھے ڈی سی ملتان نادر چٹھا سے بات کرنا, لیکن ان دونوں نادر چٹھا صاحب آؤٹ آف کنٹری تھے. تو دیکھیں ابھی پھر وہ اب آ چکے ہیں. اب میں فون کر رہا ہوں تو آج کل میں خیر بزی ہیں, فون نہیں اٹھا رہے میرا. اچھا بھٹی صاحب, کیا آپ کے یہ جو کمپلیننٹ ہیں یہ ڈائریکٹ آپ کو کال کرتے ہیں؟ کیا آپ سب کی کالز ریسیو کرتے ہیں, ان کو رسپونڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں مجھے یہ لگا کہ ان کی شکایت یہ کہ میرا فون نہیں اٹھا رہے, تو مجھے یہ لگا کہ ہیومنلی شاید یہ ایک کمشنر کے لیے پاسبل بھی نہیں ہوتا کہ وہ سب کے فون اٹھائے. تو کیا آپ کا کوئی ایسا میکینزم ہے کہ آپ کے اسٹاف کے لوگوں سے رابطہ کر کے وہ کم از کم آپ کو اپروچ کر سکیں, یا اپنا جو بھی وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے کر لیں؟ دیکھیں جی, بالکل میرا نمبر بہت سے لوگوں کے پاس ہے اور میں جب بھی موقع ملتا ہے, جب بھی پاسبل ہوتا ہے, میں لوگوں کی فون کالز ڈائریکٹ بھی اٹھاتا ہوں. جو بیسٹ میکنزم ٹو گیٹ ان ٹچ ود آز از دی کمپلینٹس پورٹل اٹ سیلف. وہیں پہ وہ بھی کامنٹ ڈال سکتے ہیں, وہیں پہ اس کا انکوائر کر سکتے ہیں اس کی پروگریس, اور وہیں پہ ڈیلنگ آفیسر ڈیلی بیسس پہ اس کے رسپونڈ بھی کرتے ہیں, ان کو اپڈیٹ بھی کرتے ہیں. آفیسز کے نمبرز بھی ہیں, وہاں پہ بھی کال کر سکتے ہیں. لیکن بیسٹ جو ہے 24/7 جو اویلیبلٹی ہے وہ ہیلپ لائن پہ بھی کال کر کے اپنا پروگریس لے سکتے ہیں. جو ہیلپ لائن پہ لوگ 24/7 بیٹھے ہوئے ہیں, اس پہ دیکھ کے ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی پروگریس کیا ہے. جس کنورزیشن کی یہ بات کر رہے ہیں یہ ریسنٹلی آپ کے پروگرام کے بعد کی بات ہے. ان کی مجھ سے بات ہوئی تھی اور بالکل میری ڈی سی ملتان سے بات ہوئی تھی نادر چٹھا سے, اور وہ اس نے بھی اگری کیا کہ اس میں انہوں نے ساری اس پہ انکوائری کی ہے اور ان کی فیملی بالکل مالک ہیں, جو ہمارے ریونیو ریکارڈز کے مطابق یہ 100% اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یہ مالک ہیں. انفارچونیٹلی اگین چونکہ کورٹ میں ہیں اور ریسنٹلی یہ جج کا وہ جو نا ڈسپلیجر کا نوٹ ہے اور اس کی لمیٹیشنز تھیں کہ وہ کوئی ایڈمنسٹریٹو یا پولیس ایکشن کر کے ان کو خالی کروا کے نہیں دے سکتے. ایک مختصر بریک میں لے لیتا ہوں. بریک کے بعد میں ایک اور کیس جو ہمارے پاس آیا تھا, ایک افتخار احمد فیصل آباد سے, ان کا تعلق, ان کا بچہ قتل ہو گیا, تو اس بارے میں بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. افضال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر میں آپ کو جانے سے پہلے سنوا رہا تھا جو فہد علی ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اوورسیز کمیشن پنجاب سے, ان کی کیا توقعات ہیں وہ آپ نے سنا, آپ اس کو کیسے کومنٹ کریں گے اس پر؟ جی ان کی ریکویسٹ جائز ہے, ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی آئی مین آئی ڈونٹ بلیم ہم. ایڈمنسٹریشن پولیس مجھے وی آر 100% سرٹن کہ ملکیت ان کی ہیں. انفارچونیٹلی جو پاور ٹو سیل جو CRPC سیکشن 145 ہے اس کے تحت وہ جو پاورز پہلے میجسٹریٹس کے پاس یا ایڈمنسٹریشن کے پاس ہوا کرتی تھی ACs کے پاس, وہ اب ان کے پاس نہیں ہے. اب ایک اپلیکیشن کورٹ میں دینا پڑتی ہے اور کورٹ جج جب تک ڈیسائیڈ نہ کرے کہ بھی ہاں اس کو یہاں پہ سیل کرنا بنتا ہے تب تک وہ سیل نہیں کر سکتے. میری جہاں تک نالج ہے میرے خیال سے اس طرح کی اپلیکیشن دے دی گئی ہے آلریڈی اور کافی دیر سے پینڈنگ ہے, سیل نہیں ہوا. لیکن میں پھر ایک بار DC ملتان سے بات کروں گا اور ان کو کہوں گا کہ بھی یہ اپلیکیشن بھی دے کے دیکھیں. یہ اپلیکیشن وہاں پہ دی جاتی جہاں پہ خدشہ ہو, لڑائی کا جھگڑے کا خدشہ ہو. ہم یہ بھی کوشش کر لیتے ہیں. اسد صاحب میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو ذرا آفس بھی دکھاتا ہوں, آفیسز سے بھی ملاقات کرواتا ہوں, ریسیپشن بھی دکھاتا ہوں جہاں پہ جب اوورسیز پاکستانیز آتے ہیں تو اپنی کمپلین جو فائل کرتے ہیں وہ کیا طریقہ کار ہے. بالکل صحیح. میں ہم اس لیے بھی دیکھنا چاہیں گے تاکہ یہ ان لوگوں کو جو اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے آپ کے پاس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا ان کے علم میں نہیں ہے کہ یہ بھی ایک راستہ ہے تو ان کی رہنمائی ہو سکے, تو اس لیے ہم بالکل ضرور دیکھنا چاہیں گے اور دکھانا چاہیں گے لوگوں کو. بالکل یہ بھی, اور میں آپ کو اپنا کمپلینٹس پورٹل بھی دکھاتا ہوں, اس کا بھی آپ دیکھیں کس طرح ہمیں کمپلینٹس ملتی ہیں, اسٹیٹسٹکس ہیں, ریئل ٹائم ہے. اور اس پورٹل کا جو خوبی ہے کہ میں اس کا ایکسیس چیف منسٹر پنجاب کے پاس بھی ہے اور وہ اس کو ڈائریکٹلی مانیٹر کرتے ہیں, کمپلینٹس کو کھولتے ہیں, صرف ایکسیس ہے ان کے پاس ہے, وہ کرتے بھی ہیں مانیٹر؟ نہیں, ایبسلیوٹلی کرتے ہیں اور اکثر دیتے ہیں آپ کو بالکل لیتے ہیں. اور مجھے اکثر میسیجز آتے ہیں واٹس ایپ پہ کہ اس کمپلینٹ کی ڈیٹیلز مجھے دیں کہ بھی یہ کب سے ہے, کیوں ریزالو نہیں ہوئی, کیا ڈیلے ہے اس میں. اور کمیشن کی بہت ریگولر اس کی پرفارمنس میٹنگز بھی لیتے ہیں جہاں پہ سارے آفیسرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں. جو بھی ہمیں امپیڈمنٹس ہوں اس کو ریزالو کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں. آپ جو دکھانا چاہتے ہیں ڈپارٹمنٹ سر, ہم آپ کو دیکھنا چاہیں گے. آئیے. ایک تو یہ جو ہمارا کمپلینٹس پورٹل ہے اس میں پورے اسٹیٹسٹکس, کتنی کمپلینٹس آئیں, ریونیو کورٹ کتنی ہے, ریزالو کتنی ہیں, سول کورٹ میٹرز, کرمنل کورٹ میٹرز, ان کی ٹائم لائنز, 30 days اوور ڈیو, 60 days اوور ڈیوز, فریش کمپلینٹس کتنی ہیں, 1 year اوور ڈیو. پھر آگے ان کی فردر کیٹیگری بھی کرتے ہیں ہم کہ بھی ان پرٹیکولر جو فار ایگزامپل ایک سوسائٹی ہے اس میں بہت زیادہ کمپلینٹس ہیں تو اس کو ہم بالکل سیپریٹ اس کی باسکٹ کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیٹیگریز بھی سیپریٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کس ملک سے ہیں, کس ٹائپ کی کمپلینٹ ہے, یہاں سے کون سے ڈسٹرکٹ سے ریلیٹڈ ہیں, وہ بھی ساری اس میں فلٹر لگے ہوئے ہیں. بیسٹ اس کا چیک اگر کوئی بھی کمپلینٹ کرتا ہے, بیسٹ ہے یہ کہ بھی کمپلینٹ نمبر, وہ کمپلینٹ نمبر جو آپ کو مل گئی ہے وہ فار لائف ہے, فار ایگزامپل ٹل وہ کمپلینٹ ریزالو نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے, زبردست سر, یہ تو بہت اچھا ہے اگر یہ سکسیزفلی چل رہا ہے. اور جیسا سے آپ کہہ رہے ہیں, اب ذرا کچھ لوگ جو واک ان کرتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے ہیں, جی ہم ان کا بھی ایک سیٹ اپ دیکھنا چاہیں گے آپ کے جو. جی آئے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. جی ہم ریسیپشن سے شروع کرتے ہیں. DIG آغا یوسف, کیسے ہیں صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آغا صاحب ہیڈز دی پولیس میٹرز. بہت اچھی ہماری جو پولیس کی جو کمپلینٹس ہیں ہماری ریزولوشن از مور دین 90%. اس لیے کہ اوبیسلی یہاں پہ بہت سیزنڈ اور بہت پروفیشنل. تو آپ کی اجازت سے آغا صاحب سے ایک سوال پوچھ لوں میں. تو آغا صاحب, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں پولیٹیکل انفلوئنس ہمارے ہاں جیسے سوسائٹی میں گھسا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بچہ قتل ہو گیا, اب وہ جو کمپلیننٹ ہے یا فیملی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی جن لوگوں نے مارا ان کا سیاسی اثر و رسوخ ہے, اس وجہ سے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے, وہ ہمارے سامنے پھر رہے ہیں. تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ آفس ہے کہ جہاں پہ ارسپیکٹو آف اینی پولیٹیکل افیلیشن لوگوں کے کام ایبسلیوٹلی آن میرٹ ہوتے ہیں. یہ مطلب یہاں پہ پنجاب میں, پاکستان میں ہو رہا ہے.
Absolutely on matter. Not a single complaint. भट्टी साहब, मेरे जहन में जो बेसिकली एक स्टोरी थी वो फैसलाबाद के इफ्तिखार साहब की है, जो आपके इल्म में है, शायद वो आपके कंप्लेनेंट नहीं है लेकिन आपने उस पर कुछ काम किया है। अब वो इफ्तिखार साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि मेरा बच्चा जो अपनी फैमिली को यहाँ लेकर आए, हमने इस पर पूरा प्रोग्राम किया था, वो ये कहते हैं कि ये बच्चा जो है, इसके जो कातिल हैं वो असर और रसूख रखते हैं सियासी, एमपी के साथ उनके ताल्लुकात हैं, इस वजह से हमारे सामने ये लोग फिर रहे हैं और पुलिस के पास पूरा एविडेंस मौजूद है, हमने कॉल ट्रेस करके दी हुई है, हमने ये चीज़ें की हैं, हमने अपने तौर पर इतनी एफर्ट्स की हैं, लेकिन वो 4 साल हो गए, मामला रिजॉल्व नहीं हो रहा। तो इसलिए मेरे जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या काम आता है, वो उनकी शिकायत क्या दुरुस्त है या नहीं इफ्तिखार साहब की? जी बिल्कुल, मैं इस केस की डिटेल से अवेयर हूँ। ये भी 2-3 साल पुराना केस है। मेरे कहने के बावजूद इन्होंने यहाँ पे कंप्लेंट फाइल नहीं की थी, लेकिन फिर भी आपने इस पे इसको जी बिल्कुल इसको परसू किया। वो लोग अरेस्ट भी हुए, उनको चलान भी हुआ, वो कोर्ट में फिर प्रोसीडिंग्स हुई। पुलिस के पास जो भी जिस तरह की भी एविडेंस थी वो वीक थी, ठीक नहीं थी, उन्होंने प्रेजेंट की। उनको छोड़ा, जज ने छोड़ा है उनकी प्रोसीडिंग्स में। लेकिन आपको पता नहीं, जज तो तभी छोड़ता है जब प्रोसिक्यूशन वीक होती है, या पुलिस ने जो चीज़ें मवाद देना है उसी की बुनियाद पर होगा। मुझे उसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स या क्या मैंने जो कहा कि मुझे एविडेंस के बारे में नहीं पता कि क्या एविडेंस पेश हुई या कितनी स्ट्रॉन्ग या वीक थी एविडेंस, लेकिन वो अगर आज फिर रहे हैं तो वो जो भी है वो उनको जज ने जो है ना उनको वो किया कि भी उनको बहाल किया, उनको रिहा किया, इसलिए कि वो दे कुड नॉट प्रूव द केस। एक बात जी बिल्कुल कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें जो पुलिस ने भी अपना चलान सबमिट करना होता है ना, पुलिस वेदर चलान्स और नॉट चलान एन अक्यूज्ड, पुलिस डज इट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंस एंड विटनेस। अब अगर एक बंदा अपने एविडेंस सामने नहीं ला पाता या उसके विटनेस सामने नहीं आते तो देखना पुलिस के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं होता। पुलिस ने कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन मान लिया कि वो जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे उसके अगेंस्ट वो इल्ज़ाम प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन उस बच्चे के कातिल को ढूंढना तो बहरहाल पुलिस ही की जिम्मेदारी थी ना। ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है। तो पुलिस ने की नाकामी तो हुई ना 4 साल में बच्चे के कातिल ना, अगर वो उसको तलाश नहीं कर पाए उसके कातिल को। अब मुझे नहीं दिस इज व्हाट हैपेंड इन दिस स्पेसिफिक केस। देखें, इनको अवेयरनेस इसलिए नहीं कि वो कंप्लेंट्स हमारे पास नहीं है। हाँ सही है, काश कि वो कंप्लेंट अगर हमारे पास होती तो सिर्फ मैं नहीं, आगा साहब भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है वो भी उस पर कोई ना कोई काम कर रहा होता। अच्छा, हमारे पास जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, हमारे पास जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उन पे हर कंप्लेंट पे किसी ना किसी हर वक्त कोई ना कोई काम कर रहा होता है। अच्छा भट्टी साहब, वो हमने उनसे इफ्तिखार साहब से पूछा भी था कि ओवरसीज कमीशन के पास वो क्यों नहीं आए या उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो उनका ज़रा जवाब सुन लीजिए फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। जी। किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। मैं अभी पाकिस्तान से वापस आ रहा हूँ, तो पाकिस्तान में भी मैं सब के पास गया था, आरपीओ के पास गया था, दूसरों के पास के ये गैंग वगैरह तंग करते हैं। उल्टा अपना ASP बहराम था उस इलाके का ना, डी टैप का, उसने मुझे अपना धमकियाँ लगाना शुरू कर दी कि आप खामोशी से बैठ जाए, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरह का है मेरे साथ। तो किसी ने राब्ता नहीं किया अभी तक। उससे मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि ये अपना हमारे केस को पुलिस वगैरह ने काफ़ी ख़राब किया हुआ है, और ये जो गैंग है ये फैसलाबाद में वेल नोन गैंग है, तो खुदा के लिए इसके लिए कुछ करे। तो उसने 1-2 बार कहा था मैं कुछ करता हूँ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। और मैं हैरान हूँ कि वो ओवरसीज पाकिस्तान का कमिश्नर है, लेकिन जब उनसे बात वगैरह की जाए बस वो टाल मटोल कर देते हैं, कुछ होता नहीं है। उसका कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं निकलता उसका कुछ कि उसका मसले का हल निकले और जो उनके लोगों के मसाइल हैं वो हल हों। तो ये तो मेरे ख्याल में तो ये पूरे सिर्फ और सिर्फ एक नाम के कमिश्नर साहब हैं। एक आप इसको जवाब दें जो उन्होंने कहा। अब मैं ये बात बिल्कुल इसको लॉजिकली समझता हूँ कि एक बंदे ने कंप्लेंट ही फाइल नहीं की, भाई आपसे अगर वो बात कर रहा है तो उसको पहले चाहिए कि वो कंप्लेंट फाइल करे, तो ही वो ये दावा कर सकता है कि आप उसको मदद नहीं कर रहे। तो ये बात तो मैं समझता हूँ, लेकिन क्या आपकी बात हुई थी इन साहब से? क्या बात हुई? जी बिल्कुल बात हुई थी। जब ये केस जज ने खारिज कर दिया था, मैंने इनको तब भी कहा था कि काइंडली अपील फाइल करें इसके अगेंस्ट। और दूसरी बात ये है कि भी मेरी इनसे उसके बाद भी बात हुई, इन्होंने कहा कि भी हमारे साथ ये हो रहा है।
اور آپ کی ریکارڈنگ میں بھی آپ سن رہے ہوں گے کہ بھی انہوں نے کہا جی ہم ادھر گئے، ہم آر پی او کے پاس گئے، ہمیں کوئی سنوائی نہیں ہوئی. بالکل یہ بات نہیں کرے کہ ہم نے کمپلینٹ یہاں پہ فائل کی ہے اور اس بیسس پہ بھی کچھ نہیں ہو رہا. اگر کمپلینٹ فائل کی ہوتی، صرف میں نہیں، ڈی آئی جی آغا یوسف بھی اس کو پرسو کر رہا ہوتا، ڈسٹرکٹ میں جو سی پی او ہے وہ بھی اس کو پرسو کر رہا ہوتا، ہم کوئی نہ کوئی مطلب اس پہ کام ہو رہا، کوئی نہ کوئی جواب دہ ہوتا. بالکل بات ہوئی. میں اب انفارملی کیسز کس حد تک ٹیک اپ کر سکتا ہوں. تو ان کو ریلیکٹنس کیا ہے؟ مطلب جب آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ ان کو گائیڈنس دے رہے ہیں کہ آپ اپیل فائل کریں اور سب چیزیں، تو یہ آپ یہ کمپلینٹ کیوں نہیں فائل کر دیتے تاکہ آفیشلی آپ کے پاس آ جائے؟ وہ یہ ہے کہ بس جو ہے نا ہم نے کہہ دیا تو بس ایکشن ہو جائے. دس کی ناٹ ہیپن. کیا آپ کے پاس یہ چوائس بھی ہوتی ہے کہ آپ خود کمپلیننٹ یعنی مدعی کی طرح، جیسے نارملی پولیس مدعی بن جاتی ہے تو آپ خود کمپلینٹ فائل کر دیں؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا. ہمارے پاس جو ریٹن کمپلینٹس آتی ہیں، میرے آفس سے ہمارا آفیسر کانٹیکٹ کرتا ہے ان کو بائی فون، اور ان کی فون پہ بیٹھ کے ان کی کمپلینٹ ہماری آن لائن پورٹل پہ فائل ہوتی ہے. پھر ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے ریلیونٹ ڈاکومنٹس بھی بھیج دیں. ٹھیک ہے جی. ہم آف دا ریکارڈ ان آفیشلی میں نہ کوئی انسٹرکشنز دیتا ہوں ڈسٹرکٹ کمیٹی کو، پولیس کو، اور نہ کوئی اور آفیسر دیتا ہے، جب تک ہمارے پاس کمپلینٹ فائل نہ ہو. میں آپ کے چینل کے تھرو ان کو کہنا چاہوں گا، ابھی بھی لیٹ نہیں ہوا، آپ فائل کریں. آپ بالکل، آپ مجھے اسٹیٹس کا نہیں پتہ کہ انہوں نے اپیل کی کہ نہیں کی. اگر اپیل نہیں کی اور اگر وہ ٹائم بارڈ ہو گئی ہے پھر مجھے اس کی امپلیکیشن کا نہیں پتہ، لیکن اگر وہ یہاں پہ ہیں یا سن رہے ہیں، ایک کمپلینٹ فائل کرتے ہیں، ہم اس کا جو لیٹسٹ جو پولیس کے اس میں بھی جو اسٹیٹس ہے وہ بھی چیک کر لیں گے، اور اس کو جس حد تک بھی پرسو کر سکیں گے. چلیں افخار صاحب، ہم بھی آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ اس ادارے پر، ہو سکتا ہے آپ کو انصاف پھر بھی نہ ملے، میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن آپ 4 سال سے مختلف اداروں کے پاس جا رہے ہیں، تو یہاں بھی ایک آپ اپنی درخواست جو ہے وہ دے کر دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو انصاف مل جائے، اور اگر مل جائے گا تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، بہت سارے اور لوگوں کا آپ کی وجہ سے اعتماد قائم ہوگا، اور ہماری اور بھٹی صاحب کی جو ایفرٹس ہیں وہ یقیناً رنگ لائیں گی. تو آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ سر، آپ کو ہم نے ڈسٹرب کیا آپ کے کام میں. میں ایک مختصر بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ بھٹی صاحب سے کچھ اور ڈپارٹمنٹس کو وزٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. اب بھٹی صاحب ہم کیا کریں گے؟ اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں ریسیپشن پہ. اسٹاف بھی فلی ٹرینڈ ہیں، اگین آئی ٹی بیسڈ سسٹم ہے، وہاں پہ کمپلینٹ فائل ہوتی ہے. تو وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کمپلینٹس نئے بھی ہوں، کوئی پرانے بھی ہوں، میرا بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوں کہ جی ہم نے بھٹی صاحب کو ملنا ہے. تو دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی کون ہے. کافی دیر سے. ہاں جی بالکل، اس لیے کہ صبح سے یہ بھی لوگوں کی بہتری کے لیے ہماری انٹینشن بھی یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے یہ تشہیر ہو جائے کہ یہ ڈپارٹمنٹ ہے کس طرح سے کام کر رہا ہے. مجھے امید ہے کہ بہت سارے بھٹی صاحب لوگ اس کو دیکھنے کے بعد ان کے اندر ایک امید پیدا ہو سکتی ہے کہ یار ہمیں بھی اس ڈپارٹمنٹ کے پاس، جیسے یہ بھی بزرگ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تو کسی نے مشورہ دیا، تو ایسے ہی اگر ہمارے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو پتہ چلے اور وہ آپ کے پاس آئیں اور مسئلہ حل ہو جائے تو ہم بھی آپ کو اپریشیٹ کریں گے. لیکن اگر وہی لوگ کچھ عرصے کے بعد آ کر کہیں گے جی ہم نے آپ کا پروگرام دیکھا تھا، ہم آپ کے کہنے پر اوورسیز پاکستانی کمیشن کے پاس گئے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا، تو پھر ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے آ کے کہ بھٹی صاحب آپ نے تو دعوے یہ کیے تھے، ہوا ہی ہے. آپ بالکل پوچھیے گا، اور آپ یہاں پہ آئیے گا، میں آپ کے سامنے پورٹل کھولوں گا، آپ کو ریئل ٹائم دکھاؤں گا کہ بھی کب یہ فائل ہوئی، کس آفیسر نے ٹیک اپ کی، اور اس پہ کیا کیا کام ہوا، کتنے مین آورز لگے ہیں، اور یہ ریزالو ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اگر نہیں ہوا اس کی ریزنز کیا ہیں. پھر آپ خود جج کیجئے گا کہ بھی یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. یہ جی ہمارا ریسیپشن ہے، میرے آفیسرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ کچھ پرانے کمپلینٹس بھی ہوں گے، نئے کمپلینٹس بھی ہوں گے. تو میں چاہوں گا کہ آپ خود ان کمپلینٹ سے بات کریں کہ بھی ان کی کمپلینٹ یہاں پہ فائل ہوئی ہے یا نئی فائل ہو رہی ہے، اور کیا اسٹیٹس ہے. یہ سارے جتنے ٹیبلز ہمیں نظر آ رہے ہیں جی، یہ سب کمپلینٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل. یہاں پہ وہ دیکھیں اسکین، ان کے ڈاکیومنٹ اسکین ہو رہے ہیں،
اور ان کی کمپلینٹ کے ساتھ اٹیچ ہوگی. اٹیچ ہو جائیں گے, یہ سارا پورٹل پہ چلا جائے گا. جب یہ ہوئے گا پھر ڈی جی صاحب اس کو دیکھیں گے اور کنسرن ڈپارٹمنٹ یا ڈسٹرکٹ کو اس کو ریفر کریں گے, پھر ان پہ پروسیس شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی ہیں, یہاں پہ بھی آپ پتہ کریں کہ یہ نئے کمپلینٹنٹ ہیں پرانے کمپلینٹنٹ ہیں. یہ نئے آپ نئے کمپلینٹ جو پہلی دفعہ آئے ہیں آپ؟ جی آپ پہلی دفعہ آئے ہیں, تو آپ کو کیسے پتہ چلا اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں؟ Well, anyway, somebody told me in the secretariat that there is a course in Pakistan foundation. Somebody has already... You are from UK? From UK. I'm living there for the last 50 years. اور مسئلہ کیا آپ کا؟ میرے پلاٹ پہ لگا ہوں. اچھا, موسٹلی جو پرابلمس ہیں وہ لوگوں کے وہ قبضے سے ریلیٹڈ ہیں, ان کی 60% کمپلینٹس. اچھا, ویسے ہمارے پاس جتنی کمپلینٹس ہیں اس میں سے شاید 80% سے بھی زیادہ ہیں, یا مطلب زیادہ تر جو کمپلینٹس ہیں وہ لینڈ اور پراپرٹی ڈسپیوٹس پہ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ کس نے قبضہ کر رکھا ہے آپ کی زمین پہ؟ I don't know. I went there. Somebody has already built up the house. So مطلب وہ ریلیٹیو نہیں ہے, وہ کوئی انون لوگ ہیں. I don't know the names. ٹھیک ہے. آپ نے کمپلینٹ فائل کر لی ہے؟ You know, they just guide me. You see, they have given me all this and they told me to bring all these documents. آپ کے پاسپورٹ کی کاپی ہے, نائکاپ کی کاپی چاہیے ہوگی. اگر آپ کے پاس نہیں تو کسی کو بولیں آپ کو واٹس ایپ کر دیں, وہ بھی چل جائے گی, مطلب آپ کو بچ جائے گا آنا جانا. اور اگر آپ Do I have to lodge it in England or... نہیں جی, یو کین lodge your complaint from anywhere in the world as long as you have access to... Is it very effective? Is it... آپ فائل کر کے دیکھیں, آپ فائل کر کے دیکھیں. I'm glad that you know... نہیں انشاءاللہ جی, آپ فائل کر کے دیکھیں چیف منسٹر صاحب کی ڈائریکشن کے اسپیڈی بیسس پہ. Yeah, somebody told me that the chief minister is already active in this. جی بالکل جی, خود مانیٹر کرتے ہیں. And I admire him. وہ چیئر کرتے ہیں اس کمیشن کو. And you know, I'm really depressed. You know, I'm really depressed. آپ ان کا نمبر لے لیں اور یہ فائل کریں, تو پھر آپ ان سے پروگریس خود پوچھیے گا. صحیح ہے. اور مطلب میں کمپلینٹس کی ڈیٹیلز نہیں پتا. ہم کتنے عرصے میں پوچھیں ان سے جی؟ آپ ریگولر پوچھتے رہیے گا, ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ بھی وہ اس کی اسٹیٹس کیا ہے. ان کو ہم اپنا بتائیں گے مجھے. یہ بھٹی صاحب, افضال بھٹی صاحب کمشنر ہیں اوورسیز پنجاب کے, آپ یہ ہی اس پورے پنجاب میں سے ریلیٹڈ تمام ایشوز کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو یہ آپ صحیح آدمی کے پاس پہنچ گئے ہیں. Because the thing is, میں وہاں پہ جاتا ہوں کمیونٹی سینٹر, we get together this time and barking. I will definitely tell the... اچھا, آپ کا کیا اس میں گرامی ہے تھی؟ محمد اقبال. ہم آپ کا نمبر لے رہے ہیں, اگر آپ ان کی پرفارمنس سے سیٹسفائڈ نہیں ہوئے آپ ہمیں بتائیے گا, اور ہم ان سے آگے پوچھیں گے کہ جناب آپ نے دعوے تو بڑے کیے تھے لیکن ہوا UK بیس پروگرام میں کرتے ہیں پردیش سے دیش تک, تو اس میں آپ ہی کے جو اوورسیز پاکستانیز کے جو مسائل ہیں اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. اسی سلسلے میں ہم آئے ہیں بھٹی صاحب کے پاس. ابھی تک آپ یہاں پر پہنچنے کے بعد سیٹسفائڈ ہیں, جو کہ اچھی بات ہے. ہم بھی ان کی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں, ان کے دعوے بڑے زبردست ہیں, جو کام کا میکانزم وہ بھی اچھا ہے ماشاءاللہ. انہوں نے پرسنالٹی جی. تو اب آپ کے کیس کو ہم ایک ایگزامپل کے طور پر ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام میں, اور اگر آپ سیٹسفائڈ نہیں ہوئے تو آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے. ہم بھٹی صاحب سے آ کے دوبارہ پروگرام کریں گے اور کہیں گے کہ جی آپ کے دعوے ٹھیک نہیں ہیں. میں ادھر آنے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ یا اللہ میری کوئی سفارش نہیں ہے, صرف تیری ہے. دس از دا مین پوائنٹ, دس از دا مین پوائنٹ. یہاں پہ کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بالکل نہیں پوچھا جاتا کہ آپ مسلمان ہیں یا کرسچن ہیں. ان کہیں پہ بھی پورٹل پہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو کہیں نہیں. اور میں آج آپ کے چینل کے تھرو کہوں گا کہ کوئی آفیسر یہاں پہ آپ سے پیسہ نہیں مانگے گا. اگر مانگے گا تو مجھے ڈائریکٹ بتائیں. مطلب ہم کبھی کیمرے کے بغیر بھی آئیں گے تو ہمیں یہ انوائرمنٹ دیکھنے کو ملے گا. آپ کسی ٹائم بھی آئیں. بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت بھی دیا اور اپنے پورے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں آگاہی دی. یہ پروگرام کرنے کا صرف ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی پلیٹ فارم اویلیبل نہیں ہے, ان کو یہ بتایا جائے کہ پلیٹ فارم اویلیبل ہے, اس کو ٹرائی ضرور کریں ایٹ لیسٹ. تو آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, یہ ہم پردیش سے دیش تک جو پروگرام آپ کے لیے کرتے ہیں, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستانیز جو اپنی پوری زندگی باہر گزارتے ہیں اور اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی کو پاکستان میں لا کر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ایسا کرتے بھی ہیں, لیکن جب وہ یہ کر دیتے ہیں تو ان کی ذات و جائیداد پر قبضہ ہو جاتا ہے, یا ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا جو وہ پاکستان سے محبت کا اظہار کر کے ایک طرح سے جسد دے رہے ہوتے ہیں.
تو ان مسائل کو حل کے لیے اور پاکستان سے ان کی محبت برقرار رہے اور ان کا مسئلہ حل ہو، اس کے لیے ہم بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اوورسیز کمیشن آف پاکستان وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو آپ لوگ ایک کام ضرور کریں، جتنے لوگ ہمارا اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اس پہ پھر رابطہ کرتے ہیں، ایک کام ضرور کریں کہ اس کمیشن میں کمپلینٹ ضرور فائل کریں. مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مسئلہ تو آپ کا پہلے بھی حل نہیں ہو رہا، تو چلیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگر اعتماد نہیں ہے تو پھر بھی نہ حل ہو، لیکن ٹرائی ضرور کرنا چاہیے اس ادارے کے پاس آ کر. تو یہ آج کا پروگرام تھا، ایک فالو اپ پروگرام تھا، اور ہم نے کوشش کی کہ آپ کے مسائل کو تو سامنے رکھتے ہیں لیکن اس کو حل کرنے کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بھی آپ کو ذرا دکھائیں. تو یہ اس پر اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا جو رابطہ کے طریقہ کار ہیں وہ ایک اسکرین پر آپ کے سامنے اس وقت چل بھی رہے ہیں. مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.